الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر صبح شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ماہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے اور مسلمان اپنی استطاعت طاقت کے مطابق عبادات بجا لا رہے ہیں. نماز، روزہ، تراویح جو توفیق اللہ دے رہا ہے ادا کر رہے ہیں. اللہ ان روزوں کو، تراویح کو، نماز کو، ذکر و اذکار کو قبول و منظور فرمائے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر کئی عبادات فرض فرمائی اور کئی عبادات کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق صرف بدن کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ نہیں ہے. کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، بدن کے ساتھ نہیں ہے. بعض عبادات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق مال سے بھی ہے اور بدن سے بھی ہے. جیسے نماز ہے، اب اس کا تعلق بدن سے، مال سے نہیں ہے. ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے، کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا، یہ صرف بدنی عبادت ہے. زکوٰۃ، اس کا تعلق مال سے ہے، بدن سے نہیں. پیسے دینے پڑتے ہیں، یعنی اس میں جو اللہ نے جو مقرر فرما دیا یعنی 2.5% وہ ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی صاحب نصاب کے مال میں سے اس کو دینا پڑتا ہے. اور حج ہے، اب حج دیکھیں، حج کا تعلق مال سے بھی ہے، بدن سے بھی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ویزا بنوا لیا، ٹکٹ لے لیا، سب کچھ ہو گیا، اب یہاں بندہ بیٹھا رہے. نہیں، اس کو جانا پڑے گا، سفری مشکلات کو سہنا پڑے گا، وہاں صفا مروہ میں دوڑنا پڑے گا، پھر جمرات رکنیں مانی ہوں گی اور جو اس کے لوازمات ہیں وہ ادا کرنے ہوں گے. تو پتہ چلا کہ کچھ عبادات ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے، کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق مال اور بدن دونوں سے ہے، بعض ایسی ہیں کہ جن کا تعلق صرف مال سے ہے. آج جو ٹاپک ہم نے چنا اس نشست کے لیے، کل الحمدللہ درس ہوا تھا، آج کیونکہ چھٹی کا دن ہے اور کثیر تعداد میں اسلامی یہاں موجود ہیں. ایک کثیر تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی جو ماہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتی ہے، یعنی کثیر تعداد ہوتی ہے. عموماً ہمارے ہاں جو ہے نا وہ زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر ہی ادا کی جاتی ہے. اب ہمارے علماء اکرام سے، مفتیان اکرام سے طرح کے سوالات ہوتے ہیں، یعنی کچھ طرح سے پوچھنا چاہیے ہر ایک چیز میں کہ قرآن نے خود فرمایا ہے کہ اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے. کیونکہ دیکھیں بندہ مال تو خرچ کرے اللہ کی راہ میں، پتہ چلے کہ اس نے صحیح طریقے سے خرچ ہی نہیں کیا، ادا ہی نہیں ہوگی زکوٰۃ. کیونکہ شریعت نے اس کے لیے کچھ قاعدے قانون مقرر کر دی کہ کیا کس طرح ادا کرنی ہے، کس کو دینا ہے، کس نے دینا ہے، کیا دینا ہے، کیا دے کر زکوٰۃ ادا ہوگی اور کتنی مقدار کے اندر دینا ہے. اس کا پتہ ہمیں نہیں ہے تو پھر علماء کرام کی بارگاہ میں ہمیں آنا پڑے گا. نشست کا وقت تو بہت تھوڑا ہے، یہ موضوع بڑا طویل ہے، بہت طویل موضوع ہے.
اس کو ایک نشست میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے، اس کی باریکیاں بہت ہیں اور اس میں مسائل کثیر ہیں۔ بس جو موٹے موٹے چیزیں ہیں وہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا تاکہ ہمارے لیے زکوٰۃ نکالنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا اور صحیح معنوں میں ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ لیکن اولاً تو 3 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ پہلی چیز میں 5 چیزیں شامل ہیں، دوسری ہے جانوروں پر زکوٰۃ، اور تیسری ہے فصل پر زکوٰۃ جس کو عشر کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کراچی کے اندر تو عشر یعنی فصلیں تو اگائی نہیں جاتی، یہ ایک الگ ٹاپک ہے جو پنجاب اور اندرون سندھ کے اندر یہ معاملہ درپیش آتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی ادا کریں گے، یعنی عشر کتنا بنے گا۔ تو اس میں دو موٹی چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ اگر زمین کو پانی کس طرح کا دیا جا رہا ہے، کیا پیسے خرچ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، بارانی ہے، بارش سے اس کو سیراب کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک الگ ٹاپک بنتا ہے۔ اگر اس میں ہم جائیں گے تو جو بیان کرنے کا مقصد ہو یہ نہیں، وہ قوالت کے اندر یہ موضوع چلا جائے گا۔ دوسرا جانور ہیں، جانوروں کی بھی اپنی ایک مقدار ہے، کتنی بکریاں ہوں، کتنی گائیں ہوں، کتنے اونٹ ہونے چاہیے، اور وہ جانور بھی جو ہے نا وہ سائمہ جانور جو سال بھر سرکاری چراگاہ میں چرتے ہوں اور ان کو مال تجارت یعنی تجارت کی غرض سے خریدا گیا ہو تو ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بعض ایسے جانور کے جن کو تجارت کی غرض سے نہیں خریدا گیا، مثال کے طور پر جانوروں کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان کو تجارت کی یعنی خریدتے وقت ان کو تجارت کی نیت ہو تو ان جانوروں پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو یہ جانوروں سے متعلق ہے۔ باقی 5 اموال جو عموماً ہمارے یہاں کی شہر کے اندر درپیش آتے ہیں وہ 5 ہیں۔ کون کون سے؟ سونا، چاندی، کرنسی، پرائز بانڈ اور مال تجارت۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ دیکھیں سونا، گولڈ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ کسی بھی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ بسکٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ زیور کی صورت میں ہو، کسی بھی چاہے وہ اس کو پہنا جائے نہ پہنا جائے، گھر میں رکھا جائے، بچیوں کو دینے کے لیے، ان کے جہیز کے لیے رکھا جائے، ہر طریقے سے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اس طرح چاندی کا بھی یہ حکم ہے۔ اور کرنسی کیا کہلاتی ہے، میں اس کی ڈیٹیل بیان کروں گا، بس پہلے یہ سنیں کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ کس طرح۔ کرنسی کسے کہتے ہیں کہ جو شے گڈس یعنی چیزوں اشیاء کے مقابلے میں کاؤنٹر ویلیو کا کردار ہے، یعنی ہم کچھ چیز خریدتے ہیں اور ہم کچھ چیز ادا کرتے ہیں، حصی طور پر وہ پیمنٹ جو ہم ادا کرتے ہیں یہ کرنسی کہلاتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مال تجارت ہے۔ مال تجارت وہ مال جس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اور اگر خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اس طرح پرائز بانڈ ہے۔ پرائز بانڈ بھی ایک کرنسی کی صورت رکھتے ہیں، لیکن آج کل ایک بانڈ نکلا ہوا ہے جس کو پریمیم بانڈ کہا جاتا ہے، اس سے علماء کرام منع کر رہے ہیں کہ یہ ایک پرچی کی صورت، رسید کی صورت ہے، یہ آپ کی وہ نہیں ہے، کاؤنٹر ویلیو نہیں ہے۔ یعنی عام جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں وہ تو ایک پیسے اس کی صورت رکھتے ہیں کہ آپ کو جب بھی ضرورت ہوتی ہے آپ پرائز بانڈ جا کر بینک کو دیتے ہیں، آپ کو رقم فوراً مل جاتی ہے، ان پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ لیکن پریمیم بانڈ ایک تحقیقی مسئلہ ہے، یہ ایک رسید ہوتی ہے اور اس میں کوڈ وغیرہ یہ جاری ہوتا ہے، تو اس پر علماء کرام منع کرتے ہیں، باقی عام بانڈ پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب آ جائیں کہ کتنی مقدار ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ دیکھیں سونا ہے، اگر صرف سونا ہو اور کوئی شے موجود نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ کرنسی ہے، نہ کوئی مال ہے، مال تجارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے۔ اگر 7.5 تولے سونا نہیں ہے، کم ہے، اور دیگر کچھ بھی نہیں ہے مال، تو آپ کو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اگر 7.5 تولے سونا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ بنے گی جو کہ 2.5% ہوتی ہے۔ اور اگر چاندی ہے اور دیگر تھوڑا بہت مال رکھا ہوا ہے اور
اور شرائط پائی جا رہی ہیں تو اب اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور چاندی میں جو ہے نا 52.5 تولے چاندی ہونا ضروری ہے، 52.5 تولے چاندی ہونا ضروری ہے۔ باقی کرنسی یا مال تجارت، اب یہ کیونکہ پہلے زمانے میں درہم و دینار کا زمانہ تھا، اب یہ کرنسی کی کیا مقدار ہوگی؟ تو کرنسی کے اندر یہ ہے کہ کرنسی کی پھر انہوں نے علماء کرام نے یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ جمع ہے، اگر وہ مقدار 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو پھر آپ پر اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوگی، آپ کو اس کو دینی پڑے گی۔ اب سونا عموماً ہمارے ہاں گھروں میں رکھا ہوتا ہے۔ خواتین یہ کہ شاید سمجھتی ہیں، سوالات بھی ہوتے ہیں مفتیان کرام سے کہ یہ تو ہمارے پہننے کے لیے، لیکن میں نے شروع میں یہ عرض کر دیا چاہے وہ کسی بھی صورت کے اندر ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب آ جائیں کہ مال تجارت کی پہلی شرط میں نے عرض کر دی کہ اس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو۔ عموماً ہمارے یہاں مسئلہ یہ درپیش آتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک تاجر ہے، اب تاجر ہے، اس کی ایک دکان ہے، گارمنٹس کی دکان ہے، اس کی شاپ ہے اس کی، یا جو ہے نا وہ دیگر چیزوں کی ہول سیل کے میڈیکل ہے، اسٹور ہے اس کا۔ اب وہ اندازہ کیسے لگائے گا کہ میرے پاس کتنا مال ہے اور پھر کتنی جو ہے نا وہ اس کی زکوٰۃ ادا کروں؟ دیکھیں تاجروں کو عموماً اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس کتنا جو ہے نا وہ مال پڑا ہوا ہے، اور میری اس میڈیکل سٹور کے اندر یا میری اس دکان کے اندر کتنا مال ہے، اس کا اندازہ تو انہیں ہوتا ہی ہے کہ لاکھ کا ہے، 10 لاکھ کا ہے، 12 لاکھ کا ہے، کتنے لاکھ کا سامان پڑا ہے، تو وہ ان کو اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ اتنے مال پڑے۔ اس کا تاجروں کو خوب جو یہاں بیٹھے تاجر حضرات یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ عموماً ان کو اندازہ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے نا وہ لگائیں گے۔ اور جو چیز خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں ہے، مثال کے طور پر اپنے استعمال کے لیے لے رہے ہیں اور جو ہے وہ اس کو میں کرائے پہ دوں گا، تو ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں ہے، کرائے پہ دینے کی نیت ہے یا اپنے استعمال میں لانے کی نیت ہے، تو اس صورت کے اندر ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ جو ہے وہ کس طرح نکالیں گے؟ دیکھیں ساری چیزوں کو کاؤنٹ کیا جائے گا، یہ آپ خود، میں یہ مشورہ دوں گا کہ خود نہ اس کا اندازہ لگایا جائے، بلکہ علماء کرام مفتیان کرام کے پاس جا کر جو ہے نا وہ اس کا تخمینہ لگوا لیا جائے کہ بنے گی یا نہیں بنے گی۔ عموماً میں آپ کو عرض کروں کہ شریعت بڑی آسان ہے، اور کتنی پیاری شریعت ہے ہماری، کتنی چیزیں ہیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنی چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن شریعت نے صرف 5 چیزوں پر زکوٰۃ لازم کی ہے۔ 5 چیزیں، سونا چاندی جو ہے نا وہ پرائز بورڈ تو بعد میں نکلے گی، یعنی وہ بھی کرنسی میں ہی شامل کر لیں، کرنسی ہو گئی۔ اب کرنسی کیونکہ جو ہے نا وہ چیزوں کو خریدنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، عموماً اسی کا چال چلن اور عام ہے تو اس کو بھی شامل کر لیا گیا ہمارے تجارت۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے ذاتی گھر ہے، ذاتی گاڑی ہے، اور اسی طرح اپنے رہنے کے لیے، یا اور اگر خریدتے وقت جو ہے نا وہ بیچنے کی نیت مال تجارت نہیں ہے اس پر نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اب شریعت نے صرف ان 5 چیزوں کو پر مقرر فرمائی ہے۔ اب دیکھیں ابھی سونا بہت مہنگا ہے، تو سونے کی بھی دیکھیں ایک اس کی بھی مقدار ہوتی ہیں، کوئی 24 کیرٹ کا ہے، کوئی 22 کیرٹ کا ہے، کوئی 21 کیرٹ کا ہے، کوئی 18 کیرٹ کا ہے، کوئی 12 کیرٹ کا ہے۔ خالص سونا جو 24 کیرٹ کا ہے اس کی جو ہے نا وہ پرائز ابھی موجودہ پاکستان میں 2 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، 24 کیرٹ کا جو خالص سونا ہے 2 لاکھ سے بھی ابو ہے، اور جو جن سے عموماً زیور جو بنتا ہے وہ 18 کیرٹ کا، 21 کیرٹ کا، 12 کیرٹ کا، عموماً یہ ملاوٹ کے ساتھ ہی بنایا جاتا ہے، خالص سونے سے نہیں بنتا۔ اس کی مقدار تقریباً 1.5 لاکھ جو آئے دن ہی ہر روز ہی
کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ایک جگہ ٹھہر نہیں رہا کہ بھئی 1.5 لاکھ ہے، 1,51,000 ہے یا 1,32,000 ہے، کبھی تو 1.5 لاکھ سے بھی کراس کر جاتا ہے، کبھی نیچے آ جاتا ہے۔ ایک کرتے ہیں جس دن جس کی جو ہے وہ زکوٰۃ کا سال مقرر ہو رہا ہے، اس دن وہ اپنی جو ہے وہ ایک کسی عالم دین مفتی صاحب کے پاس جائے گا اور اسی دن جو یعنی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ نکلوائے گا اور اس اعتبار سے زکوٰۃ کو ادا کرے گا۔ یہ تو یعنی اس صورت ہو گئی۔ اب آتا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ زکوٰۃ لازم کس پر ہوتی ہے؟ اب دیکھیں اس کی 10 شرائط ہیں۔ کتنی شرائط ہیں؟ 10 شرائط۔ کون کون سی؟ عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، صاحب نصاب ہونا اور پورا کامل طور پر اس کا مالک ہونا، ٹھیک ہے، اور اس کی ملکیت کے اندر کامل ہو، اور جو دین سے فارغ ہونا، حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، اور جو ہے وہ پورا سال اس کے اوپر گزر جانا، مال نامی ہونا۔ یہ 10 شرائط بنتی ہیں کہ جن کی وجہ سے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ کہ عاقل ہو، پہلے مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ مسلمان ہونا، مسلمان پر ہی زکوٰۃ لازم ہے، کافر پر نہیں ہے۔ بالغ ہونا شرط ہے۔ اب دیکھیں جس کی ملکیت میں جو شے ہوگی وہی اس کی زکوٰۃ کو ادا کرے گا۔ اگر شوہر اور بیوی ہیں، شوہر کی ملکیت میں سونا ہے اور چیزیں ہیں وہی ادا کرے گا، بیوی کی ملکیت میں تو وہ ادا کرے گی۔ اگر کسی نابالغ کی ملکیت میں، مثال کے طور پر جو ہے نا وہ نابالغ وراثت میں یا کسی طرح کسی شے کا مالک ہو گیا، نابالغ ہے، اب اس کو زکوٰۃ لازم نہیں ہو، وہ نابالغ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، اور عاقل ہونا یعنی عقل اس کی سلامت رہے۔ اگر وہ پورا سال ایسا گزر گیا کہ اس کی عقل سلامت رہے، باغروں کی طرح گالیاں دیتا ہے ادھر ادھر گزرا، یعنی کہ اس کو ہوش و حواس نہیں ہے، اس کو ہم عام زبان میں پاگل ہی کہتے ہیں، پورا سال ایسے گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک ہوتا ہے معذور، جس کو بوہرا بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ سال میں کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی اس کی عقل چلی جاتی ہے، اکثر حصہ وہ ٹھیک ہی رہتا ہے، تو اس پر جو ہے نا وہ زکوٰۃ لازم ہوگی اور وہ بنے گی۔ اور اسی طرح نصاب ہونا، نصاب میں نے عرض کر دیا، خالص سونا ہو تو 7.5 تولے سونا، چاندی کا بھی میں نے بتا دیا۔ صاحب نے اب ملکیت اس کے اوپر کامل ہو، اگر ملکیت کامل نہیں ہے، مثال کے طور پر ابھی کچھ آنا ہے، مالک ہونا ہے اور یہ اس کے ہاتھ میں وہ چیز شے آئی نہیں ہے، ابھی وہ کامل طور پر ملکیت نہیں ہوگی تو اس کو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ہے وہ سال کا گزرنا اس کے اوپر شرط ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ سال گزر جائے۔ اب دیکھیں جب صاحب نصاب ہوا، اب وہاں سے سال کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے گا، بیچ میں اگرچہ کمی بیشی ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، جب وہ دن آئے گا، اگر اس دن صاحب نصاب ہے یا اس دن کوئی مال ہے اور ملا کر پوری بنتی ہے تو اب یہ کیا کرے گا، اس کا حساب لگائے گا اور زکوٰۃ کو ادا کرے گا۔ مال نامی ہونا یعنی سونا چاندی یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اب مال تجارت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پر پلاٹ خریدا ہے، کچھ چیزیں خرید لی ہیں لیکن وہ قسطوں میں خریدی ہے، ابھی اس کی کچھ بقایا ہم نے دینا ہے یا کہیں انویسٹمنٹ کی ہے اب دینا ہے، تو اس کو جو ہے نا کیا اس کا بھی اب حساب کیسے لگائیں گے؟ اس کا یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر ابھی پلاٹ خریدا ہے اور پلاٹ جو ہے نا لے لیا، اب اس کی قسط ادا کرنی ہے، کچھ مال تجارت کی بات کروں، اب مثال 10 لاکھ کا پلاٹ خریدا ہے، اب 10 لاکھ کے پلاٹ کو جب زکوٰۃ کو شمار کریں گے، زکوٰۃ کا تخمینہ لگایا جائے گا تو اس 10 لاکھ کو ہی شمار کیا جائے گا، لیکن جب یہ پورا لگ جائے گا اب جتنی قسطیں ادا کرنی ہے اس کو مائنس کر دیں گے، اس کو نکال دیں گے، تو مائنس ہونے کے بعد اگر نصاب بچتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرے گا، نہیں بچتا تو نہیں کرے گا۔ اسی طرح اپنے جو ماہانہ اخراجات ہیں وہ بھی مائنس کر دے گا، قرض اگر ہے اس کے اوپر
وہ بھی کیا کر دے گا، اس کو مائنس کر دے گا۔ اب یہ شرائط ہے۔ اچھا، دے کس کس کو سکتے ہیں؟ اب یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کس کو دیکھیں۔ ویسے تو 8 مصارف ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان میں ایک مصرف ہے مؤلفۃ القلوب، یہ پہلے تھا، یعنی جب دین اسلام پھیل رہا تھا اس وقت یہ رکھا گیا تھا کہ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے یہ ان کو زکوٰۃ وغیرہ سے مال دیا جاتا تھا۔ اب وہ اسلام غالب آ گیا، اسلام پھیل گیا، اب وہ تو رہ نہیں۔ اب 7 مصارف ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، جیسے فقیر ہے، مسکین ہے، عامل ہے، غارم ہے، فی سبیل اللہ اور ابن سبیل۔ یہ 7 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر وہ شخص ہوتا ہے جو کہ صاحب نصاب نہ ہو، یا صاحب نصاب تو ہو لیکن اس یعنی کہ نصاب صاحب نصاب نہ ہو، وہ فقیر ہوتا ہے۔ یا اس کے بعد کچھ پیسے یعنی پیسے رقم وغیرہ ہو لیکن اس کا نصاب جو ہو وہ قرض کے اندر مستغرق ہو، یعنی پورے طور پر گھرا ہو۔ یا تو صاحب نصاب نہ ہو، صاحب نصاب ہے لیکن وہ پورا جو اس کا نصاب ہے وہ دین کے اندر، قرض کے اندر مستغرق ہے، گھرا ہوا ہے، یعنی وہ قرض نکالے تو کچھ بھی نہیں بچتا، یہ فقیر کہلاتا ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے کھانے پینے، رہنے سہنے میں اور لباس میں دیگر کا محتاج ہو اور وہ سوال کر کر اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہو، وہ مسکین کہلاتا ہے۔ اب فرق کہاں آئے گا؟ فرق یہ آئے گا کہ فقیر کو سوال کرنا جائز نہیں ہے، مسکین سوال کر سکتا ہے۔ فقیر کو اگر کسی نے خود جا کر دے دیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن فقیر کو سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن مسکین جو ہے نا اپنی ضروریت کے لیے سوال کر سکتا ہے، اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح عاملین وہ لوگ ہوتے ہیں جسے بادشاہ اسلام یا قاضی جو ہے نا وہ دیگر علاقوں یعنی علاقوں مقرر کرتے ہیں کہ جائیں وہ زکوٰۃ کی وصولی کر کے لے آئیں، تو ان کو جو ہے نا وہ زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا۔ اور ایسا نہیں کہ اتنا دے دیا جائے کہ جتنا وصول کر کے آ گئے اس کا بھی آدھا دے دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی ضرورت کے مطابق ان کو دے دیا جائے گا۔ تیسرا ہے غارم، یعنی مدیون وہ شخص، غارم کو مدیون بھی کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جس کے اوپر قرض ہو، قرضہ ہو جس کے اوپر، اب اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر میں ایک شرط بیان کروں گا، اب اسی میں سماعت کر لیں، بعض دفعہ درس دیتے ہوئے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ دیکھیں جو مدیون ہوتے ہیں یعنی ان کو دینا ہوتا ہے، عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا شرط ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو مالک نہ بنائیں، ایسے کہہ دیں کہ بھائی جو ہے نا وہ یہ کہیں گے یار میرے اوپر قرضہ ہے جو ہے نا فلاں شخص کو دینا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ ٹھیک ہے میں نے اس سے قرضہ لینا ہے تو بس ہماری برابری ہوگی، تو چھوٹا تو جا نہیں، بلکہ اس کو رقم دیں، اس کو مالک کریں اور پھر کہیں کہ یار تمہیں اختیار ہے چاہے تو اپنا قرض اتار دیں۔ مالک بنانا شرط ہے۔ عموماً ہمارے یہاں جو مسجد کے انتظامیہ یا جو مدارس کے لوگ ہوتے ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، وہ بطور وکیل اکٹھی کرتے ہیں، یعنی وہ مسجد یا مدرسے کے وکیل بن کر آپ سے زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر شرعی طریقے سے مسجد مدرسہ کے لیے ویلائے شریعہ کر کے جو ہے نا وہ اس پر زکوٰۃ کو لگا دیتے ہیں۔ تو مدیون یعنی جس کو دین دینا۔ اچھا یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ میں صرف پیسے دینا چاہتے ہیں، کسی کو کچھ چیز کی حاجت ہے، دوائیاں لے کر اس کو مالک کرتے ہیں، لیکن عموماً ہمارے یہاں یہ ہے کہ پیسے دینے میں زیادہ آسانی ہے، اس کو جو چیز ضرورت ہوگی وہ لے لے گا۔ تو مالک بنانا اس کے اندر کیا ہے، شرط ہے کہ اس کو مالک کر دیا جائے کہ بھائی آئیے زکوٰۃ ہے۔ اچھا اس کو زکوٰۃ دے کر بھی کہنا ضرور نہیں، اس کو تحفہ تک یا ویسے ہی دینے دی جا سکتی ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سال مکمل ہونے سے پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب جب سال مکمل ہوگا اب ڈیلے نہیں کر سکتے، اب آپ کو فوراً نکال دیں، اب جو دے چکے ہیں اب اس کو مائنس کر دیں، ابھی میں اتنی ادا کر چکا ہوں، اتنی جو باقی بچ جائے اب جیسے سال مکمل ہوگا اب فوراً کیا کر دیں گے، اس کو
ادا کرنے. پانچویں جو چھٹا ہے یعنی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دینا. کوئی مسجد مدرسہ یہ آ گیا، کسی جو ہے نا وہ دے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا فی سبیل اللہ. اور ایک ہوتا ہے ابن سبیل. ابن سبیل کہتے ہیں مسافر. وہ ایسا شخص جو سفر کرو، اب اس کے بعد پیسے ہی ختم ہو گئے تو اب کیا کرے گا؟ اب اس کو زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں، اگرچہ گھر میں اس کے پاس پیسے موجود ہیں لیکن فی الحال اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کی ضرورت کے لیے، تو اب اس کو بھی کیا کرے؟ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ ایک موٹی موٹی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ جو نا وہ زکوٰۃ دی جائے. اب عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ صدقہ فطر تو ادا کرتے ہیں اور لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے. دیکھیے زکوٰۃ کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے اور اس کے نہ دینے پر بھی وعیدات موجود ہے. خود رب ذوالجلال نے اس کی وہی بیان فرمائی. فرمایا کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جس سے ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. دردناک عذاب. اور بعض حدیثوں میں آیا ان کا مفہوم کہ یہ مال اژدہا سانپ کی صورت میں قبر میں ہے، اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، اس کو جمع کرتا ہوں. آپ نہیں بنتی. ایک مرتبہ کسی عالم دین سے، میں مدنی مشورہ کر رہا ہوں، کسی عالم دین سے، مفتی صاحب سے جا کر اپنے مال کا حساب لگتا. نہیں بنتی، دل کو تسلی آ جائے گی، یار میرے کو زکوٰۃ نہیں دی. عموماً پچھلے سال جن لوگوں پر زکوٰۃ بن رہی تھی اس سال نہیں بن رہی. پچھلے سال چاندی جو ہے نا وہ عموماً 7.5 تولے تو کم ملتا ہے، دیگر چیزوں کو ملا کر زکوٰۃ 52.5 تولے چاندی کی بنتی ہے. عموماً پچھلے سالوں میں زکوٰۃ چاندی تھی 900 روپے تولا، 1000 روپے تولا، یہ چل رہی تھی، یعنی کافی پچھلے سالوں میں. اب 2000 روپے کل کا ریٹ جو ہم نے معلوم کیا تھا تو 2000 روپے یا 2100 روپے غالباً یہ تھی. کل کا ریٹ میں آپ کو کراچی کا ریٹ بتا رہا ہوں. اب ہمارے یہاں تو یہ مارکیٹ ریٹ جو بتا رہا ہوں، ویسے اگر سنار کے پاس چلے جائیں تو ان کا اپنا ریٹ ہوتا ہے. یہ تو سونے کے گاؤں میں چاندی کو بیچتے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. مارکیٹ کا جو تھا وہ 2100 روپے 2000 روپے ہے. اب یہ تو اپنی چیز ان کی ہوتی ہے تو یہ تو لاکھوں کروڑوں کی بیچنے میں آ جائے. تو جس کی زکوٰۃ بنے گی تو عموماً 52.5 تولے چاندی کراس کرنی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ جن کی پچھلے سال زکوٰۃ بنی اس سال ان کی بن رہی. حالات ایسے آ گئے یعنی کہ گھر نہیں چلائے جا رہے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب قرض نکالتے ہیں، گھر کے کرایہ نکالتے ہیں اور جو اخراجات نکالتے ہیں تو وہ صاحب نصاب ہی نہیں رہ رہے، تو زکوٰۃ بن ہی نہیں رہی. تو عموماً اکثر کی نہیں ہو رہی. لیکن کسی عالم دین سے، کسی مفتی صاحب سے جا کر آپ یہ جو ہے وہ حساب لگنا، یہ چھوٹی موٹی چیزیں میں نے عرض کر دی. باقی تو باریکیاں بہت ہیں اس کے اندر. اگر کل موقع ملا تو انشاءاللہ کل کے درس میں شامل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے کہ چند